وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 4 روزہ جنگ میں بھارت کو واضح شکست دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بہادری کی داستان لکھ دی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے شاہینوں نے بھارتی طیارے گرا دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کرائی، جس پر تاریخ انہیں سنہرے حرفوں میں یاد رکھے گی۔ چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبوں سے مل کر کام کرنے کی اپیل کی۔ کہا، ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے، سیاست کریں لیکن ملک کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک رہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہونے پر فون پر مبارکباد دی، تعاون کی پیشکش کی۔ امید ہے وہ اس پیشکش کو قبول کریں گے۔ پاکستان نے امریکہ بھارت دفاعی معاہدے کا نوٹس لیا ہے۔ مسلح افواج بھارتی فوجی مشقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی بریفنگ۔ کہا، یہ سوال کہ پاکستان نے کتنے بھارتی جنگی جہاز گرائے بھارت سے پوچھنا چاہیے۔ حقیقت بھارت کے لیے شاید بہت تلخ ہو۔ خطے پر امریکہ بھارت معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاک افغان تعلقات میں پیش رفت بھارت کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن بھارت کی خوشنودی یا ناراضی پاکستان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ امریکہ اور بھارت نے کل 10 سال کے لیے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ممالک کی فوج کے لیے جنگی ساز و سامان کی خریداری اور سہولتوں کی دستیابی کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان نے دوسرے T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے شکست دے کر سیریز برابر کر دی۔ 111 رنز کا ہدف پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر 14ویں اوور کی پہلی گیند پر حاصل کر لیا۔ سائم ایوب کی شاندار نصف سنچری، 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 38 گیندوں پر 71 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان نے 3 چھکوں کی مدد سے 28 رنز بنائے۔ اس سے پہلے پاکستانی بولر سلمان مرزا کی طوفانی بولنگ کے باعث جنوبی افریقہ کے 4 ٹاپ رینکنگ بلے باز صرف 23 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ لوور آرڈر کی مزاحمت کے باعث جنوبی افریقہ اپنا ٹوٹل 110 رنز تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ فہیم اشرف نے 23 رنز دے کر 4 اور سلمان مرزا نے صرف 14 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ بھارت کے روہت شرما کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر کے رنز کی تعداد 4234 ہو گئی۔ انہوں نے یہ سنگ میل 130 میچز کی 123ویں اننگز میں عبور کیا۔ روہت شرما نے 4231 رنز۔ ڈیمانڈ پاکستان کی طرف سے ہے کہ کس طرح دراندازی جو ہے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں بند ہوگی۔ سب سے امپورٹنٹ شک جو ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، TTP جو ہے، اس کی سرپرستی جو ہے افغانستان سرزمین سے بند ہو۔ یہ دراندازی جب تک ختم نہیں ہوگی، کسی معاہدے کی جو ہے، جب تک افغانستان کی طرف سے دراندازی ختم نہیں ہوگی تب تک کسی معاہدے کا اثر نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، افغانستان سے TTP کی سرپرستی مکمل بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ نہ ہوا تو افغانستان سے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکتے۔ افغانستان سے دراندازی نہ ہونے کے ضامنوں کی گارنٹی تک اعتبار کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مذاکرات میں روشنی کی کرن افغانستان کی طرف سے نہیں بلکہ بطور ثالث کردار ادا کرنے والے ہمارے دوست ممالک کے دباؤ کے سبب نظر آتی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ افغانستان کے ساتھ لکھ کر طے ہوا ہے کہ ایک میکانزم بنایا جائے گا۔ یہ جنگ بندی میں عارضی توسیع ہے۔ مزید بات چیت 6 نومبر کو ہوگی۔ یہ پاکستان کی دوہری جیت ہے۔ ہمارا موقف دنیا کے علاوہ ہمسائے نے بھی مانا اور افغانستان کے ساتھ ثالثوں کی موجودگی میں بات ہوئی۔ افغانستان بھارت کی پراکسی یا ڈمی کے طور پر کام کرتا آیا ہے۔ پاکستان کے پاس بے شمار شواہد بھی ہیں اور افغان طالبان خود بھی مانتے ہیں کہ پاکستان میں دراندازی کرنے والے گروپس وہاں رہتے ہیں۔ پروگرامر شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، افغان طالبان نے جو لکھ کر دیا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان حکومت نے TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کو تسلیم کیا۔ افغان حکام نے ان تنظیموں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے مختلف جواز پیش کیے۔ افغان سرزمین پر دہشت گرد عناصر کی موجودگی پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو تقویت دیتی ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا میزبان وزارت خارجہ کا بیان مذاکرات کی تفصیل پر مبنی نہیں تھا، تحریری یقین دہانیوں کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، سیکیورٹی جائزے کے مطابق پاک افغان سرحد فی الحال بند رہے گی، سیز فائر کی کسی ممکنہ خلاف ورزی کا تعین سرحدی کمانڈرز کی رپورٹ پر کیا جائے گا۔ چمن، خیبر، جنوبی اور شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کے سرحدی راستے آج 20ویں روز بھی بند۔ باب دوستی، تورخم، خرلاچی، انگور اڈا اور غلام خان سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ بلاول نے کشمیری عوام کے مطالبات پورے کرنے کی ذمہ داری خود اٹھا لی، کہا کشمیریوں کی خواہشات پیپلز پارٹی کے پاس امانت ہیں۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کشمیری عوام کے امنگوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ قانون ساز اسمبلی کا باقی وقت پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہوگا۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان اسلام آباد سے نہیں کشمیر سے ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے معاملے پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 27 ارکان اسمبلی کی شرکت۔ پنجاب اسمبلی کا مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے آئینی ترمیم کا مطالبہ، متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد قومی اسمبلی اور سیکریٹری سینٹ کو بھجوا دی۔ قرارداد میں آرٹیکل 140A میں مقامی حکومتوں کا نیا باب شامل کرنے اور انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط ڈالنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے کہا لوکل گورنمنٹ کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنا پڑتی ہے تو فوراً کریں، لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں بلدیاتی انتخابات ہوں، بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات دیے جائیں، سیاسی جماعت مقامی حکومت کی مدت میں کمی نہ کر سکے، منتخب نمائندوں کو 21 روز میں اجلاس منعقد کرنے کا بھی پابند کیا جائے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی اور خواجہ سعد رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی، وفاق کو بھیجی جانے والی قرارداد پر تبادلہ خیال کیا، قرارداد کی حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا اہم سنگ میل ہے، اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ پائیں گے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ، مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی کی منظور کی گئی قرارداد پر مبارکباد دی۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کی ذمہ داری پوری کرے، حلقہ بندی کے لیے ضروری رولز، ڈیٹا، نوٹیفیکیشن اور نقشے مہیا کیے جائیں۔ سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں چیف سیکریٹری پنجاب نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز کا ڈرافٹ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن 22 دسمبر، UCs کی تعداد کے نوٹیفیکیشن 31 دسمبر اور ہر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کے نقشے 10 جنوری تک مہیا کر دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے 10 وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والے وزراء میں مینا خان، فضل شکور، آفتاب عالم، فیصل ترکی، عاقب اللہ، ارشد ایوب، امجد علی، خلیق الرحمان، ریاض خان اور فخر جہاں شامل، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی بھی 13 رکنی KP کابینہ کا حصہ۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل ترکی اور عاقب اللہ کے نام کابینہ میں گزشتہ رات شامل کیے گئے، وزیر اعلیٰ کی فہرست میں دونوں کے نام شامل نہیں تھے۔ عاقب اللہ PTI رہنما اسد قیصر اور فیصل ترکی شہرام ترکی کے بھائی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سینیٹر ایم الولی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ANP اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایم الولی کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایم الولی نے کہا پارٹی سے مشاورت کے بعد APC میں شرکت سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اسپتال میں داخل، کہا جیل میں ڈاکٹرز نے پتے میں پتھری کا بتایا اور سرجری کی ہدایت کی۔ اللہ جانتا ہے وہ بے گناہ قید ہیں، اللہ ہی باہر نکلنے کا سبب بنائے گا۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے والے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پروگرام آج شاذب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا شاہ محمود قریشی سمیت PTI کی اصیل قیادت کا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درجہ حرارت اوپر لے جانے کے بجائے نیچے لانے کی ضرورت ہے۔
بانی پی ٹی آئی کو بھی اپنی قیادت کو جیل میں قید رہنماؤں کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہے۔ پارٹی چلانے کے لیے ان لوگوں سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے کہ پارٹی ایسی قیادت کے ہاتھ میں چلی جائے جو عقل و دانش رکھتی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گنجائش بنانے سے بن سکتی ہے اور مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ بولے موجودہ قیادت کے پاس نہ کوئی لاہ عمل ہے اور نہ ان میں کوئی تحریک چلانے کے قابل ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی۔ موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تینوں رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات اہم سیاسی پیش رفت کے حوالے سے تھی، جس میں عنقریب تحریک انصاف کے دیگر سابق رہنماؤں کے شامل ہونے کا بھی امکان ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر نیازی لا نہیں چلے گا۔ افغانستان سے مذاکرات میں خیبر پختونخوا حکومت کا برتاؤ اور رد عمل پاکستان کی نہیں، افغانستان کی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ کسی کی ذات یا فرد کی نہیں، پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ کہے کہ نیازی لا نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ کی یہ گفتگو حب الوطنی نہیں بلکہ پاکستان دشمنی ہے۔ ان لوگوں کی سوچ وسیع ہونی چاہیے، نیازی لا کے تابع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک شخص کے ارد گرد پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے بالواسطہ دہشت گردی کی معاونت کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی معاونت کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکیوں کی سہولت کاری یا معاونت پر کڑی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے امن و امان اجلاس میں فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے 65,000 سے زائد ائمہ کرام کے وظائف کے لیے اقدامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا، فتنہ پرستوں اور انتہا پسند سوچ والے عناصر کے سوا کسی مذہبی جماعت پر کوئی پابندی نہیں۔ مذہبی جماعتیں ضابطہ اخلاق کے مطابق اپنی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رکھ سکیں گی۔ پنجاب حکومت مذہبی ہم آہنگی میں معاون جماعتوں کی مکمل سرپرستی کرے گی۔ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر بھی سخت نوٹس لینے کا فیصلہ۔ کالعدم تحریک لبیک کے جنوبی پنجاب کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کا اپنی جماعت سے لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان۔ کہا، کالعدم ٹی ایل پی کے لانگ مارچ سے دشمن قوتوں کو تقویت ملی۔ فلسطین میں امن قائم ہو رہا ہے۔ پرتشدد احتجاج کا کوئی جواز نہیں تھا۔ بیرونی چیلنجز کے ہوتے ہوئے احتجاج کی کال دینا غیر مناسب تھا۔ دشمن قوتوں کے عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ پاک فوج دفاعی وطن کے لیے پرعزم ہے۔ حیدرآباد میں اساتذہ اور طلباء سے گفتگو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیان کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم کورٹ کی پاڑا چنار میں قافلے پر حملے کے دوران گرفتار ملزم کو وکیل کرنے کی ہدایت۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سی ٹی ڈی کے وکیل سے سوال کیے کہ کیا واقعے میں ایک ہی بندے کی شناخت ہوئی ہے؟ جو حملہ کرنے پہاڑوں سے آئے تھے ان میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا؟ کیا اب راستے کھل گئے ہیں؟ وکیل نے جواب دیا، 9 گرفتار لوگوں کی ضمانت سپریم کورٹ نے خارج کی ہے۔ صبح 9 بجے سے دن 2 بجے تک راستے کھلے رہتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے وکیل سے کہا، جہاں پاڑا چنار حملہ ہوا وہ راستہ دوسرے ملک سے آتا ہے، آپ اپنا دشمن پہچانیں، صورتحال ٹھنڈی کرنے کی کوشش کریں۔ پاڑا چنار قافلے پر حملے میں 37 افراد جاں بحق، 88 زخمی ہوئے تھے۔ سینیٹری پیڈز پر 40% ٹیکس کے خلاف عدالت میں درخواست۔ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ اس سے قبل وکیل ماہنور عمر بھی سینیٹری پیڈز پر ٹیکس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں۔ درخواست میں ٹیکس کو امتیازی اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5,000 रुपए जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पाए। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे की मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 255 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद इंतकाल कर गए। रवां माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डेंगू में मुब्तला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR पर तिब्बी अमले का OPD का बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहरा। मरीज और तीमारदार परेशान। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी के एजाज में चाइनीज कौंसल जनरल की मुलाकात और इशाइया। कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतफाक खैर मकदम किया। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने मुलाकात को बाहमी राबते मजीद मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक तमाम अजला में तकरीबात मुनक्किद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज होंगे। गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के शुमाली और जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमारियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गजा जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद ना होने पर तशवीश। पीर को गजा से मुताल्लिक़ इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। इससे पहले उम्रा वीज़े। चीन ने अपना नया खलाई मिशन कामयाबी से त्यांगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा। मिशन को चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट हंट के दूसरे मरहले में बलूचिस्तान से सूबाई क्रिकेट लीग का आगाज। सूबाई क्रिकेट लीग लाहौर कलंदर्स की निगरानी में IT यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। लीग में सूबे से 5 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि लीग के आखिरी मरहले में 15 बेहतरीन लड़कों और 15 बेहतरीन लड़कियों का इंतखाब किया जाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में कल खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। आज कौंसल पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा फेस्टिवल का मकसद नस्ल कुशी के खिलाफ बात करना है। अमरीका समेत हर मुल्क के फनकार ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ बात की। और जियो फिल्म्स की कामयाब हॉरर फिल्म दीमक का मलेशिया में प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदार फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, हिदायतकार राफे राशिदी, अदनान सिद्दीकी और दीगर शरीक हुए। फिल्म मलेशिया भर में आज रिलीज की जाएगी।